کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت منع کرتی ہے، نہا ان یبنى علی القبور او یقعد علیہا او یصلی علیہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر تعمیر کرنے، ان پر بیٹھنے، ان پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کی ان دلائل کو سامنے رکھیے، ان احادیث کو اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں زندہ رکھیے، اور پھر آئیے دیکھیے کہ آج کلمہ پڑھنے والی امت، اسلام کی طرف نسبت کرنے والی امت اپنے پیروں، فقیروں، بابوں اور بزرگوں کے درگاہوں پہ کیا کچھ کرتی ہے۔ کہیں لاہور میں داتا کمپلیکس ہے تو اسلام آباد جانے والے بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، تو وہاں بھی کمپلیکس نظر آتا ہے۔ وہاں بھی زائرین کے لیے کمرے بنے ہیں جہاں لوگ آتے ہیں، جہاں آ کر ذبح کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور وہاں پہ قیام کرتے ہیں۔ غریبوں کا خون پی کر یہ مجاور اپنی گدی چلا رہے ہیں۔ پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے، اور مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ پیر لوگوں کے نذرانے لے کر ان کے بینک بیلنس دیکھیے تو اپنے ملک میں نہیں سماتے تو باہر بھیج دیتے ہیں۔ پاکستان والوں کو اگر بھولا نہ ہو تو ڈبل شاہ کے سارے اکاؤنٹ باہر ہی تھے، جس کو آج پیسے دو 18 دن کے بعد ڈبل کر کے دے دیتا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ان لوگوں کی عقلیں کتنی ماری ہوئی، کسی نے لاکھ دیے، کسی نے پینشن دی، کسی نے مکان بیچ کے دیا کہ بابا جی ہمارے پیسے ڈبل کر کے دے دو۔ پڑھے لکھے لوگ، وہ تعلیم حاصل کرنے والے جو تعلیم اسلام کی طرف رہنمائی نہیں کرتی، جہالت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آج مسلمان ہونے کے دعوے دار بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں اور بابا جی کے دربار کا طواف بھی کرتے ہیں۔ لال شہباز قلندر کا دربار 7 کے اندر ہے، جس کو شریف بھی کہا جاتا ہے، اور شریفوں کا اتفاق ہے کہ یہ جگہ شریف نہیں ہے۔ 7 شریف میں لال شہباز قلندر کا دربار، اس سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر لال باغ ہے، جہاں پر حج کرنے کے لیے باقاعدہ قافلے آتے ہیں۔ کوئی فیصل آباد سے آیا ہے تو کوئی اندرون سندھ سے آیا ہے۔ اور ایک حج کرنے والے کو ہم نے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ سعودی عرب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو غریبوں کا حج یہیں پر ہوتا ہے۔ یہ بھائی صاحب قلندر بابا پہ جو آدمی آتے ہیں، ایک قسم کا حج ہے، غریبوں کا حج ادھر ہی ہے۔ پیسے والے سعودی جا سکتے ہیں اور غریبوں کا حج ادھر ہے۔ یہ سامنے یہ دنیا کے تمام لوگ باہر ملک سے بھی آتے ہیں، اور دنیا میں 4 صوبے ہیں پاکستان کے اندر، 4 صوبے کے آدمی آتے ہیں اور ادھر حج کرنے آتے ہیں۔ یہ قسم کا حج ہے غریبوں کا، اور جو پیسے والے ہیں وہ تو چلو اوپر چلے جاتے ہیں سعودیہ۔ یہ لوگ پوری ادھر منتیں کرتے ہیں، نہ اللہ ان کو بہت دیتا ہے، قلندر کے محابے سے ان کو بہت مل جاتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ قدم پاک ہے، ادھر جو ہے نا حضرت علی سائیں کے دل لائی تھی، اور ادھر نظارہ ہے تخت مبارک ہے، ادھر جو ہے 4 یار بیٹھ کے کچاری لائی تھی۔ یہ شان ہے، ان کو پتھری مارنی پڑتی ہے لازمی۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہ ہیں جو ان کے ٹرنے پھرنے والی یارتیں جتنی کرو اتنے کم ہیں۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے، ہم قلندر بابا کے پڑوسی ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی ہمارے اوپر چھاں ہے، لکھ لکھ شکریہ ہے اس کا۔ یہ قسم کا حج ہے، سعودی میں پتھر مارنے پڑتے ہیں اور ادھر بھی پتھر مارنے پڑتے ہیں۔ یہ اللہ نے بولا بھائی جب تم لوگ ادھر نہیں آ سکتے ہو قلندر بابا بھی جاؤ اور یہ سنتے پوری کرو، تمہارا یہ عمرہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو مکے میں جائے، بیت اللہ میں جائے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ لال شہباز قلندر کے دربار پہ آئے، یہاں فقیروں کا حج ہوتا ہے۔ اگر بیت اللہ کا طواف ہے تو لال شہباز قلندر کے اس تخت کا بھی طواف ہوتا ہے جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یاد کر لیجئے طواف کے لیے اس کائنات ارضی پر صرف ایک ہی جگہ ہے، اور وہ بیت اللہ شریف ہے، جہاں آج جس کے پڑوس میں مجھے اور آپ کو بیٹھنے کی سعادت نصیب ہے۔ اس پیارے شہر مکہ کے اندر بیت اللہ وہ اکیلا گھر ہے جس کا اس دھرتی پہ طواف ہوتا ہے، اور اللہ کی قسم بیت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کا طواف کرنا کفر ہے۔ طواف کرنے والے بھلے اسلام کے دعوے دار ہوں،
بھلے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں، مولا علی کے ملنگ بننے والے ہوں، لیکن جو بیت اللہ کے علاوہ کسی درگاہ کا، کسی قبر کا طواف کرتا ہے، یہ کفر کا فعل ہے۔ آئیے قرآن حکیم سے سنتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کو لوگوں کے رجوع اور اجتماع کا مرکز بنایا، اللہ کی قسم جس طرح بیت اللہ لوگوں کے رجوع کا مرکز ہے، حج کی تاریخیں فکس ہیں، کیا بابوں کی قبروں کے عرسوں کی تاریخیں اور مہینے فکس نہیں ہیں؟ وہاں بھی تاریخیں فکس ہے۔ یہ مرکز ہے اہل ایمان اور اہل توحید کا، جو اس کی طرف آتے ہیں، اور اہل شرک اپنے پیروں اور بابوں کی قبروں کے طواف کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ اس کو جائے نماز بناؤ۔ لال شہباز قلندر کے دربار پہ جس طرح بیت اللہ میں مقام ابراہیم آپ نے دیکھا ہے، اسی طرح ایک پتھر پہ لال شہباز قلندر کے دربار پہ 2 نشان بنے ہوئے ہیں جیسے بیت اللہ میں مقام ابراہیم پر بنے ہوئے، اور وہاں بیٹھنے والا مرید کہتا ہے کہ یہ حضرت علی کے گھوڑوں کے نشان ہیں۔ حضرت علی یہاں آئے تھے گھوڑے پہ سوار ہو کر، اور ان کے گھوڑوں نے یہاں سم لگائے تھے، پیر لگائے تھے، یہ وہی نشان ہے۔ پہچان کرو آپ پیو اپنے یار دوستوں کو پلاؤ بوتل چینل پہ اللہ کی مہربانی کوئی سارا میلہ پھر بوتل چینل پہ جڑا کرے گا سوکھا ہوے گا اوکھا کر مزدوری تے کھا چوری بوتل چینل پہ پیشل پیو ودیا پیو ٹھنڈی ٹھار عالمی دار آمدے جوس والی بوتل چینل پہ پیشل پیو ودیا پیو بوتل چینل پہ ہر میلہ منڈی نے میچ پہ تھوڑے براواں کی خدمت کرنے ہیں، تھوڑی سیوا کرنے ہیں بوتل چینل پہ جڑا پی گیا سو پی گیا، جڑا رہ گیا تو رہ گیا بوتل چینل پہ پہچان کرو آپ پیو اپنے بچوں کو پلاؤ بوتل چینل پہ اللہ کی مہربانی سارے میلے کے منال کی بوتل نہ کو بنا تسلی کر کے پھر پیو بوتل چینل پہ بھی بوتل پیو برا دی بوتل چینل پہ بھی جوان کو 300 روپئے دیتے جاؤ تو انتظام کے سائیکل بوتل پینے جاؤ بوتل چینل پہ مولا علی کے گھوڑے کے سوم میں سوم بھائی، مولا علی کے گھوڑے کے سوم، قدم مبارک اگلے پاؤں مولا علی کے گھوڑے کے۔ علی کے گھوڑے کے پاؤں بابا، مولا علی کے سوم میں سوم مولا علی کے گھوڑے کے پاؤں ہیں بابا، چرا کے ڈال جاؤ دل کی مرادہ پوری کرتے جاؤ بھائی۔ مولا علی کے سم بے سم اگلے گھوڑے کے پاؤں، مولا علی کے گھوڑے کے پاؤں ہیں، سم سم مولا علی کے گھوڑے کے پاؤں، مولا علی کے گھوڑے کے پاؤں ہیں، سم 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 کہتے ہیں بھائی، سم کہتے ہیں بھائی مولا علی کے۔ اس کو چلا کے ڈالتا جاؤ دل کی مرادہ پوری کرتا جاؤ بابا۔
جیک والی بوتل تیار کرنے ہیں بوتل جڑا کرے گا سوکھا ہوے گا اوکھا کر مزدوری تے کھا چوری بوتل چاوا جو میرے برا پیسے پہلے دین کی انہوں نے باری پہلے آئے گی پیسے پہلے دین کی کوشش کرو اسے بوتل پہلے پیو بوتل سارا میلہ کر کے جناب کی بوتل نہ کو بنا لے نہ کو بلا لے بوتل چاوا جو چلے جاؤ تو شہزاد سے جیک والی بوتل چلے جاؤ بوتل جیسے بیت اللہ کا طواف ویسے اس کی درگاہ کا طواف، جیسے یہاں مقام ابراہیم ہے تو وہاں پہ علی کے گھوڑوں کا مقام موجود ہے اور اس کے قدموں کا نشان موجود ہے۔ مالک فرماتا ہے ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کیا جائے۔ نصارہ نے بیت اللہ کے مقابلے پر ایک عبادت گاہ بنائی تھی یمن میں، ایک مرکز بنایا تھا۔ کسی مسلمان نے جا کر وہاں پہ پخانہ کر دیا تھا۔ ابرہہ کو بڑا غصہ آیا تھا، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کو گرانے آیا تھا۔ میں کہتا ہوں عجیب بات ہے، وہاں پہ کسی نے مسلمان نے پخانہ کیا تھا، اور جہاں پہ اب طواف ہو رہا ہے لال شہباز کلندر کے، وہ صرف جمعرات کے دن ہوتا ہے، باقی پورا ہفتہ وہ ویران پڑا رہتا ہے۔ پتہ نہیں کتنی بار جانور آ کر وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں جہاں پہ جمعرات کو لال شہباز کے حاجیوں نے طواف کرنا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب رہا لشکر لے کر آیا اس بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو مالک عز و جل نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا اور مشرکوں کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہی شرک آج قبر پرستی کے نام پر، وہی طواف بیت اللہ کے مقابلے پر قبر پرستی کے نام پر آج ہمارے ملکوں کے اندر شروع ہے۔ اللہ اہل ایمان کو ایمان کی خیرت نصیب فرمائے۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، اور جس میں کھلی کھلی نشان یہ ہیں مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی راہ پا سکتے ہو اس گھر کا حج فرض کیا ہے، جو کوئی کفر کرے گا اللہ اس سے بلکہ پوری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ لال شہباز کلندر کے دربار کے حاجیوں، بیت اللہ کے پڑوس سے ایک سوال کیا جا رہا ہے، سوچئے اور اپنے پیروں سے جواب لیجئے۔ بیت اللہ کے حج کا حکم اللہ کے قرآن میں ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تمہارے لال شہباز کلندر کے حج کا حکم کس پہ نازل ہوا ہے؟
اس کے طواف کی آیت کس پہ نازل ہوئی ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، تم لوگوں میں حج کا آوازہ بلند کرو تاکہ وہ تمہارے پاس پیدل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں۔ مبارک ہو ان کو جو اللہ کے